بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈز، آج ہم آپ کے ساتھ ناول موت کا پارٹ نمبر 4 شیئر کریں گے۔ فرینڈز، اگر آپ اس ناول کے پہلے 3 پارٹ سننا چاہتے ہیں تو آپ میرے چینل پر جا کر سن سکتے ہیں، اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر کے میری یوٹیوب فیملی کا حصہ بن سکتے ہیں۔ اس سے آپ کو اس ناول کی ساری قسطیں بآسانی ملتی رہیں گی۔ اور فرینڈ، آج میں آپ کو اس ناول کا خلاصہ بتاتی چلوں تاکہ آپ کو آگے پریشانی نہ ہو۔ جو لوگ نیو ہیں وہ اگر ساری سٹوری پیچھے سے سننا چاہتے ہیں تو میرے چینل پر جا کر سن سکتے ہیں۔ اس ناول کا جو مرکزی کردار ہے وہ روشنی ہے، جو حالات کے ہاتھوں اپنے شوہر کا قتل کر دیتی ہے، جس کی سزا میں اس کو جیل جانا پڑتا ہے، مگر جیل جا کر بھی اس کو سکون نہیں ملتا۔ وہاں پر جو انسپیکٹر ہوتا ہے وہ اس کو پسند کر لیتا ہے اور اس سے نکاح کر لیتا ہے، لیکن وہ ایک دلال ہوتا ہے، وہ ایک برا شخص ہوتا ہے انسپیکٹر ریاض، اور وہ روشنی سے غلط قسم کے کام کرواتا ہے۔ روشنی جو ہے وہ ایک سیاستدان ہے، اس کو نشہ دوائی دے دیتی ہے، اور وہ دوائی تھوڑی زیادہ دے دیتی ہے، جس کی صورت میں اس کی موت واقع ہو جاتی ہے، اور اس کا بیٹا شہریار پاگلوں کی طرح روشنی کو ڈھونڈ رہا ہوتا ہے۔ اور روشنی جو ہے وہ ایک ایڈ میں کام کرتی ہے، جس کی وجہ سے شہریار اس کو دیکھ لیتا ہے، اور روشنی اور انسپیکٹر ریاض جو ہے وہ پکڑے جاتے ہیں۔ اس ناول میں آپ یہ سنیں گے کہ ان کے ساتھ کیا ہوگا، کیا جو انسپیکٹر ریاض ہے وہ مارا جائے گا اور روشنی کو بھی کیا وہ مار دیں گے۔ یہ جاننے کے لیے آپ اس کا پارٹ 4 سنیں۔ او مائی گاڈ، یہ کیا کہہ رہے ہو؟ ریاض متفکر ہوا۔ سپیڈ بڑھاؤ، جلدی کرو۔ ریڈ ڈاٹسن جو ان کے پیچھے مسلسل آ رہی تھی، اس کا فاصلہ ان کی ہائی روف سے زیادہ ہونے کے بجائے یکدم کم ہونے لگا تھا۔ ریڈ ڈاٹسن آندھی طوفان کی طرح ان کے پیچھے آ رہی تھی۔ یکدم فضا فائرنگ کی آواز سے گونج اٹھی۔ ریڈ ڈاٹسن کی طرف سے ان کی گاڑی کے ٹائروں کو نشانہ بنایا گیا تھا۔ ہائی روف بدمست ہاتھی کی طرح لہرائی اور سڑک سے اتر کر کچے میں آ گئی۔ روشنی بری طرح لہرائی اور ریاض کا سر ڈیش بورڈ سے پوری قوت سے ٹکرایا، مگر ڈرائیور گاڑی قابو کر چکا تھا۔ اتنے میں وہ سنبھلتے ڈاٹسن والے مسلح افراد ان تک پہنچ چکے تھے۔ کوئی اپنی جگہ سے حرکت نہیں کرے گا ورنہ گولی اس کا مقدر ہوگی۔ ایک کرخت چہرے والے ریاض کی طرف والے دروازے سے گن لگائے، اور جب ان 4 مسلح افراد کی گن پوائنٹ پر تھے۔ کون ہو تم لوگ اور اس حرکت کا کیا مقصد ہے؟ ریاض خود کو سنبھال چکا تھا۔ ہم تیری کے یار ہیں، اس شخص نے ریاض کو گالی دی۔ تم دونوں ہمارے ساتھ چل رہے ہو، اور اگر تم نے سوال کیا یا کوئی مزاحمت کی تو نتیجہ موت ہوگا۔ انہیں باہر نکالو، اس نے ساتھیوں سے کہا۔ ایک نے ریاض کی طرف کا دروازہ کھول کر اسے گربیان سے پکڑ کر باہر کھینچا، اور دوسرے نے روشنی کو باہر نکالا۔ ڈرائیور کو سائلنٹ کرو، اس نے نیا حکم صادر کیا، اور ڈرائیور والی سائیڈ کے آدمی نے دروازہ کھول کر چک بستی سے گن کا دستہ اس کی کن پٹی پر رکھ دیا، اور ڈرائیور پٹ سے سیٹ پر گر گیا۔ اب چلو، آدمی اپنے ساتھیوں سے کہا۔ میں یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گا۔ ریاض اڑ گیا۔ او کہ ہمیں علاج کرنا آتا ہے، اس نے سکون سے کہا، اور بجلی کی پھوٹی سے گن لہرا کر اس کے سر پر دے ماری۔ ریاض لہرا کر گرنے لگا، مگر اس نے اسے اپنے بازوؤں میں سنبھال لیا۔ روشنی کی چیخ نکل گئی۔ انہیں شہریار خان کے حکم پر اغوا کیا جا رہا تھا۔ ریاض کا ریکارڈ بہت خراب ہے، بلکہ خراب سے بھی زیادہ مکروہ ہے۔ ایسا پیشہ ور دلال سے کسی کام کی بھی توقع کی جا سکتی ہے۔ اس کے مختوم سے بھی گہرے تعلقات رہ چکے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ پاپا کو قتل کرانے میں مختوموں نے ریاض کو استعمال کیا، اور ریاض نے اپنی پیشہ ور بیوی سے روشنی کا۔ تو اصل کیس یہ ہے، اس نے ریاض اور روشنی کی فائل کا مطالعہ کیا تھا، جو ان کے سابقہ زندگی کے اچھے برے کاموں سے فل تھی۔ پاپا کے قاتل یہی تینوں ہیں۔ مخدوموں سے تو ہماری خاندانی دشمنی ہے، ان کو تو میں دیکھ لوں گا۔ ابھی تو ریاض اور روشنی کا حساب چکانا ہوگا۔ اس روشنی کا کردار بھی کافی انٹرسٹنگ ہے۔ کہیں یہ ظالم لگتی ہے تو کہیں مظلوم۔ اپنے شوہر کو قتل کرنے والی لڑکی کچھ بھی کر سکتی ہے، مگر میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ اپنے پاپا کو بے بسی کی موت مارنے والوں کو میں عبرت کا نشانہ بناؤں گا، اس نے خود سے کہا تھا۔ ٹھنڈا ٹھار پانی جب اس کے چہرے سے ٹکرایا تو اسے لگا جیسے اسے 200 واٹ کا کرنٹ لگا ہو۔ اس نے ہلکی سی کراہ کے ساتھ آنکھیں کھول کر
چاروں اور دیکھا، جگہ اجنبی تھی اور اس کے سامنے کھڑا وہ خوبرو نوجوان بھی اجنبی تھا۔ ہاتھ ہلانے کی کوشش تو کی، انہیں بھی بڑی بری طرح جھگڑا ہوا پایا۔ وہ بنا کر رہ گیا۔ کون ہو تم لوگ اور کیوں مجھے باندھ رکھا ہے؟ ریاض نے غصے سے چیختے ہوئے کہا۔ سامنے کھڑی شہریار نے اسے دیکھا۔ اب اگر تم نے تیز آواز میں بولے تو تمہارا برا حال ہوگا۔ یہ پہلی اور آخری وارننگ ہے تمہیں۔ اب جو میں تم سے پوچھوں وہ تم سیدھے سیدھے جواب دینا۔ اس نے سخت لہجے میں ریاض کو تنبیہ کی۔ اسے ہوش میں لاؤ، اور اس نے روشنی کی طرف اشارہ کیا جو ریاض کی طرح رسیوں سے جگڑی ہوئی کرسی پر بے ہوش پڑی تھی۔ ایک آدمی نے پانی کا جگ اٹھا کر اس کے منہ پر پھینکا اور وہ جرجری لے کر بیدار ہو گئی۔ پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس نے ریاض کو دیکھا جو غصے سے لال پیلا ہو رہا تھا۔ تم نے کس کے کہنے پر اشرف خان کو قتل کروایا؟ شہریار خان نے سکون سے پوچھا، اور ان دونوں کے سر پر جیسے ہی بم پھٹا۔ کون اشرف؟ ہم کسی اشرف کو نہیں جانتے، ریاض ہکلایا۔ اور میں تمہیں کوئی بھی بات کیوں بتاؤں؟ تم کون ہوتے ہو میرے احتساب کرنے والے؟ اب کی بار وہ چیخا، اور پھر ادھر کمرے میں چٹاخ کی ایک زوردار آواز گونجی۔ شہریار کا ہاتھ اس کے منہ پر بڑا زور کا پڑا تھا، اس کا جبڑا تک ہل گیا تھا۔ میں تیری موت ہوں، تجھے جان سے مار دوں گا۔ اگر اب اس لہجے میں بولا تو وہ غصے سے پاگل ہوا۔ ابے جا، تیرے جیسے جھگڑوں کو میں بیچ کر کھا جاتا ہوں۔ ریاض ہنسا، اور پھر تم جیسے کمرے میں بونچال آ گیا۔ شہریار نے اس کے چہرے پر تماچے مار مار کر اس کا منہ لہولہان کر دیا۔ لے جاؤ اس حرام کی اولاد کو، اور جب یہ اس قابل ہو کہ اپنا جرم قبول کر لے تو لے آنا، ورنہ مار کر لاش پھینک دینا۔ پیچھے کھڑے 3 آدمی فوراً آگے بڑھے اور اسے کرسی سمیت گھسیٹ کر باہر لے گئے۔ شہریار روشنی کی طرف بڑھا جو خوف اور حیرانی کے عالم میں یہ سب دیکھ رہی تھی۔ کیا تم بھی اپنی ساتھی کی طرح مجھے ہاتھ اٹھانے پر مجبور کرو گے، یا آرام سے میری باتوں کے جواب دینا پسند کرو گی؟ میں ان مردوں میں سے نہیں ہوں جنہیں عورتوں پر ہاتھ اٹھانے میں قباحت ہوتی ہے، وہ سرد لہجے میں بولا۔ غالباً تم وہی لڑکی ہو جو اشرف کے ساتھ اس رات اس کمرے میں تھی۔ بتاؤ کیوں اور کس کے کہنے پر تم نے انہیں قتل کیا؟ بالکل، مجھے تم جیسے مردوں سے کبھی اچھائی کی امید بھی نہیں ہے۔ جو مرد ایک عورت کو باندھ کر بے بس کر سکتا ہے، اس سے ہر برائی کی توقع رکھی جا سکتی ہے، اس نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ اور تم جیسی قاتل طوائفوں سے بلائی کرنا بھی بے وقوفی ہوتی ہے، اس نے نفرت سے جواب دیا۔ میں طوائف نہیں ہوں، تم زبان سنبھال کر بات کرو۔ روشنی کی آواز یکدم بھیگ گئی۔ پہلی بات تو یہ کہ میں اس آدمی کی ساتھی نہیں ہوں، میں خود اس کی قید میں ہوں جس نے مجھے سنہرے خواب دکھا کر مجھ سے شادی کی، اور پھر بعد میں جب مجھے اس کی حقیقت کا علم ہوا تو یہ کھل کر سامنے آیا۔ اس نے مجھے اشرف خان کی جان لینے پر مجبور کیا، اور اسی آدمی کے کہنے پر میں نے اشرف خان کی پارٹی میں شرکت کی تھی۔ اس نے مجھے وہ فلم بنانے کے لیے وہاں بھیجا تھا، اور میں نے کمرے میں اشرف خان کی دسترازی سے بچنے کے لیے اسے بے ہوشی کی دوا دی تھی، مگر وہ شاید مجھ سے زیادہ استعمال ہو گئی، اور صبح ہمیں یہ خبر ملی کہ وہ مر گیا، ورنہ اسے مارنا کم سے کم میری مرضی نہیں تھی۔ اس نے ساری حقیقت بیان کر دی۔ سٹوری اچھی ہے مگر یقین کرنے کے قابل نہیں ہے، شہریار نے جیسے مذاق اڑایا۔ تمہیں یقین کرنا ہے یا نہیں یہ تمہارا مسئلہ ہے، تم نے مجھے جو پوچھا تھا میں نے بتا دیا، اب جو ہوگا مجھے پرواہ نہیں۔ سر، اس نے سب کچھ اگل دیا، بہت کھوکھلا ثابت ہوا وہ، ایک آدمی نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے شہریار سے کہا۔ اسے یہیں لے آؤ، دیکھتے ہیں ان کے بیان میں کتنی مماثلت ہے، شہریار نے کہا۔ 2 بندے ریاض کو قریب گھسیٹتے ہوئے کمرے میں داخل ہوئے اور اسے نیچے قالین پر پٹخ دیا۔ بکو اب وہ سب جو نیچے بک رہے تھے، ایک بندے نے اسے ٹھوک کر رسید کی۔ ہاں، میں نے مخدوموں سے 15 لاکھ لیے تھے اس فلم بنانے کے لیے، مگر اسے قتل کرنا ہمارے پلان میں شامل نہیں تھا۔ یہ سب اس لڑکی نے کیا تھا، اس کی غلطی کی وجہ سے وہ مرا، اس نے اس بے ہوشی کی ڈبل دوائی دے دی تھی جس کی وجہ سے وہ ہلاک ہو گیا۔ وہ روشنی کی طرف ہاتھ کر کے چیخنے لگا، اس سب کی ذمہ دار یہ لڑکی ہے، میرا قصور صرف 15 لاکھ کا لالچ ہے اور کچھ نہیں۔ شہریار نے سکون سے اسے دیکھا اور پھر یکدم مڑ کر اپنے پیچھے کھڑے آدمی کو تھپڑ دے مارا۔ یہ محنت کی ہے تم نے اس پر، 1 گھنٹے میں بھی تم اسے اس قابل نہیں بنا سکے، یہ سچ بولے۔ وہ چیخا اور آدمی سہم گیا۔ وہ ریاض کی طرف واپس پلٹا اور قالین پر بیٹھ کر اسے
بال اپنی مٹھی پہ جگڑے۔ مجھے ایک ایک بات کا علم ہے، سب سچائی میں اچھے سے جانتا ہوں، مگر سننا صرف تمہارے منہ سے چاہتا ہوں، اور اگر ذرا سا بھی جھوٹ بولا تو تم پچھتانے کے لیے زندہ نہیں رہو گے۔ غصے سے اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ ریاض کی جیسے سیٹی گم ہوگی، وہ خوف کے عالم میں اسے دیکھتے گیا۔ بکو اب شہریار ایک بار پھر چیخا۔ ہاں یہ سچ ہے کہ اصل پلان اشرف خان کو قتل کرنا ہی تھا۔ میں نے 25 لاکھ روپے لیے تھے مخدوموں سے۔ جو دوائی روشنی نے اشرف کو جام میں پلا کر دی تھی وہ بے ہوشی کی دوا نہیں تھی، وہ ایک زہر تھا جس کے نتیجے میں مہلک مگر فطرتی موت سے مشابہ ہوتے ہیں۔ روشنی کو صرف اس کام میں استعمال کیا گیا تھا، اور سچ پوچھو تو مجھے بھی استعمال کیا گیا ہے۔ میں نے مخدوموں کو صاف منع کر دیا تھا کہ میں یہ کام نہیں کروں گا، میں نے کبھی کسی کا قتل نہیں کروایا، مگر وہ دھمکیوں پر اتر آئے اور مجبوراً یہ کام کرنا پڑا۔ میرا یقین کرو، میرا سچ میں اسے قتل کرنے کا کوئی واسطہ نہیں۔ یہ تمہاری اپنی دشمنی ہے جس میں ہم پس رہے ہیں۔ خدا کے لیے مجھے معاف کر دو۔ ساری سچائی روتے ہوئے بتا کر وہ شہریار خان کے قدموں میں گڑ گڑا رہا تھا اور رو رہا تھا، مگر شہریار خان کو اس پر ذرا رحم نہیں آیا۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، مخدوموں سے ہماری لڑائی ذاتی ہے، ان سے میں بدلہ لے لوں گا، مگر تمہیں مار کر میں انہیں یہ ثبوت مہیا کروں گا کہ میں ان کی سازش، ان کے جرم سے آگاہ ہو چکا ہوں۔ یہ ان کے لیے الرٹ ہوگا، اور میں شاید تمہیں چھوڑ بھی دیتا، مگر تمہارا ماضی اتنا مکروہ ہے کہ میں تمہیں چاہ کر بھی نہیں چھوڑ سکتا۔ زندہ رہ کر تم لوگوں کی زندگیاں ہی برباد کر سکتے ہو، اس لیے اچھا ہے کہ تم مر جاؤ۔ شفاق لہجے میں کہتے ہوئے اس نے جینس کی سے پاکٹ سے #33 کا بریٹا اسمارٹ مگر مہلک پسٹل نکالا اور رخ ریاض کی طرف تھا۔ روشنی جو ابھی تک ریاض کی سیاست میں گم تھی، اس کے شفاق لہجے اور پستول کو دیکھ کر ہکدک رہ گئی۔ ریاض کا چہرہ سفید ہو گیا۔ تم ایسا نہیں کر سکتے، میں مجبور تھا، وہ بے مشکل بولا۔ میں بھی مجبور ہوں دوست، اس نے سکون سے کہا۔ رکو، تم ایسا مت کرو، پلیز اسے معاف کر دو۔ اس کے 2 چھوٹے بچے ہیں، وہ اس سے پیار کرتے ہیں، وہ تباہ ہو جائیں گے، اسے معاف کر دو، اس کے بدلے مجھے مار دو، میرے مرنے سے کسی کو فرق نہیں پڑے گا، اس کے پیچھے رونے والے بہت ہیں اور میرا کوئی نہیں ہے۔ روشنی ریاض کے حق میں بول رہی تھی۔ شہریار کو حیرانی ہوئی کہ یہ جانتے ہوئے بھی کہ اس نے تمہیں قدم قدم پر دھوکہ دیا، تمہیں ٹریپ کیا، حتیٰ کہ تمہارے ہاتھوں قتل بھی کروا دیا، اور پھر بھی تم اس کی جان بچانا چاہتی ہو۔ کیا وجہ ہے اس کی؟ کہ ہی تم اس سے پیار تو نہیں کرتی؟ کیونکہ محبت میں ہی انسان ایسے احمقانہ فیصلے کرتا ہے، اپنی زندگی کو محبوب کی زندگی پر وار کر دیتا ہے، اس نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ روشنی کو آگ لگ گئی۔ مجھے نفرت ہے اس شخص سے، میں انسانیت کے ناطے کہہ رہی ہوں، اس کے اعمالوں کی سزا اسے اللہ دے سکتا ہے، تم اسے معاف کر دو۔ انسانیت مجھ میں بھی بہت ہے، مگر صرف انسانوں کے لیے، بردہ فروش دلال نما درندوں کے لیے نہیں۔ اس نے نفرت سے ریاض کی طرف دیکھا جو خوف کی تصویر بنا ہوا تھا۔ ہاں، اگر تم اسے اپنی محبت کا اعتراف کرتی ہو تو میں اسے چھوڑ سکتا ہوں، پیار کرنے والوں کے لیے میرے دل میں بہت پیار ہے۔ اس نے روشنی کی طرف دیکھا، مگر پستول کا رخ ریاض کی طرف ہی کیے رکھا۔ ریاض کو امید کی کرن نظر آئی۔ روشنی میری جان، کہہ دو اسے کہ تم مجھ سے پیار کرتی ہو۔ روشنی، کہہ دو، اللہ کے لیے کہہ دو، میں تمہیں چھوڑ دوں گا، ایک اچھی لائف دوں گا، میرا وعدہ ہے۔ روشنی پلیز وقت ضائع مت کرو، مجھے بچا لو، میں تمہارا غلام بن کر رہوں گا۔ ریاض روتے ہوئے ہذیانی لہجے میں بولنے لگا۔ ٹائم کم ہے، جلدی کہو، شہریار نے اسے یاد دلایا۔ بتاؤ، کیا تم اس سے پیار کرتی ہو؟ روشنی نے سوچ کر ایک گہری سانس لی اور کہنے لگی، مجھے اس آدمی سے نفرت ہے، مگر میں یہ نہیں۔ وہ ابھی آگے کچھ اور کہنا ہی چاہتی تھی کہ اس کی بات ابھی ادھوری تھی جب کمرے کی فضا فائرنگ کی آواز سے گونج اٹھی۔ شہریار نے اس کی پوری بات سنے بغیر ہی ریاض کے دل کے مقام پر یکے بعد دیگرے 4 فائرنگ کیے تھے اور وہ چھوٹی سی چیخ مار کر ایک طرف لڑک گیا۔ روشنی نے ایک سریلی چیخ ماری۔ ایک اور موت اس وقت وقوع پذیر ہو چکی تھی اور اس کی ذمہ دار بھی روشنی تھی۔ چھوٹا سا جھوٹ بول کر وہ بچوں کے باپ کی جان بچا لیتی، مگر مجھے لگتا ہے تمہیں اس دنیا میں دوسروں کی موت بنا کر ہی بھیجا گیا ہے۔ یہ دوسرا شوہر ہے تمہارا جس کی قاتل تم خود ہو۔ آئندہ اگر شادی کرنے کا ارادہ ہو تو تھوڑی محبت پیدا کرنا اپنے دل میں۔ اللہ کو وہ عورتیں بہت اچھی لگتی ہیں جو اپنے شوہروں پر جان تک قربان کر ڈالتی ہیں۔ ایک جھوٹ بولنا، قسم ہے اللہ کی، اگر تم کہہ دیتی کہ تمہیں اس خبیث سے محبت ہے تو
تمہیں سے اور تمہیں جانے دیتا، مگر تمہیں اس سے حد سے زیادہ نفرت تھی، اور اندر کہیں تم بھی یہ چاہتی تھی کہ تمہارا نام نہاد شوہر اللہ کو پیارا ہو جائے۔ خیر اب چھوڑو اس بات کو، اگر اس نے سزا پائی ہے تمہیں بھی سزا پانے کا پورا حق ہے۔ وہ اس پر جھک گیا تھا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہہ رہا تھا۔ روشنی کی آنکھیں آنسو اگل رہی تھی، اسے لگا کہ یہ سب خواب ہے۔ ایسا اس نے کبھی نہیں چاہا تھا کہ شہریار کمرے سے جا چکا تھا اور وہ مسلسل آنسو بہا رہی تھی۔ پھر 2 دن گزر گئے، اسے اس کمرے میں قید ہوئے۔ اسے اب کھول دیا گیا تھا اور کھانے پہنچانے والے کے سوا اس نے ان دونوں میں کسی کی شکل نہیں دیکھی تھی۔ یہ 2 دن اس نے صرف سوچتے ہوئے گزارے تھے کہ شہریار کی باتیں اس کے کانوں میں گونجتی رہی تھی۔ کیا واقعی وہ ریاض کی قتل کی ذمہ دار تھی؟ کہ شہریار واقعی اسے چھوڑ دیتا؟ شہریار نے اس کی پوری بات بھی تو نہیں سنی تھی۔ وہ کہنا چاہتی تھی مجھے اس آدمی سے نفرت ہے، مگر میں یہ نہیں چاہتی کہ اسے بے بسی کی موت مارا جائے، اس لیے میں اس کی جان بچانے کے لیے کہتی ہوں کہ مجھے ریاض سے محبت ہے، اس کی جان چھوڑ دو۔ وہ سن نہیں سکا تھا، اس میں میرا کیا قصور تھا؟ ریاض لاکھ برا سہی، مگر میں اس کی جان لینا کبھی نہ چاہتی۔ اوہ گاڈ، حالات ہمیشہ میرے مخالف ہی کیوں چلتے ہیں؟ کیوں سب چیزوں کو مجھ سے ہی دشمنی ہے؟ کیا قصور ہے میرا اللہ؟ وہ بیڈ پر لیٹی آنسو بہا رہی تھی جب ایک ملازم کمرے میں داخل ہوا اور اس کے ہاتھ میں ایک شاپنگ بیگ تھا۔ یہ سر شہریار نے بھیجا ہے۔ اس نے بیگ بیڈ پر رکھا اور روشنی نے ٹٹولتی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ کیا ہے اس میں؟ مجھے نہیں معلوم میڈم، آپ دیکھ لیجئے۔ وہ باہر چلا گیا۔ روشنی نے بیگ کھولا تو اس میں بلو کلر کی ایک فراک تھی جس پر نیلے کلر سے کڑھائی ہوئی تھی۔ بلا شبہ وہ ایک خوبصورت فراک تھی، اور اس نے کپڑوں کو دیکھ کر سکھ کا سانس لیا، اور اس کے کپڑے واقعی میں بہت خراب ہو رہے تھے اور وہ انہیں بدلنا چاہ رہی تھی۔ وہ اسی وقت اٹیچ باتھ روم میں گھسی اور ایک طویل شاور لے کر جو باہر نکلی تھی، کمرے میں شہریار کو دیکھ کر گڑبڑا گئی۔ اس نے جلدی سے بیڈ پر پڑا نیلے رنگ کا دوپٹہ اپنے شانوں پر پھیلایا اور اسے سے اس کی طرف دیکھا۔ بندے میں اتنی تمیز ہونی چاہیے کہ کسی کے کمرے میں جانے سے پہلے اجازت لے لے اور اس کی غیر موجودگی میں اسے آنے سے پرہیز کرے۔ میرا خیال ہے کہ تم اس وقت یہاں قیدی کی حیثیت سے ہو، مہمان نہیں ہو۔ اس کے الفاظ ڈولتے ہوئے تھے، لہجہ بکھرا ہوا تھا اور زبان تتلا رہی تھی۔ روشنی نے یکدم اس کی طرف دیکھا اور وہ نشے میں تھا۔ یہ جان کر روشنی کی جان نکل گئی۔ وہ لڑکھڑاتا ہوا اس تک آیا۔ روشنی قدم قدم پیچھے ہٹتی رہی اور وہ قدم قدم آگے آتا رہا، یہاں تک کہ وہ دیوار سے جا لگی۔ اس کے گیلے بالوں سے پانی کے قطرے گر رہے تھے۔ حسین ملیحہ چہرے پر خوف کی سائے تھے، اس کے منہ سے الکحل کی ناگوار بو اٹھ رہی تھی۔ روشنی کو وہ راز یاد آئے جب اشرف کے کمرے میں اس کے ساتھ تھی، جب بھی اس طرح بے بس تھی، مگر جب اس کے پاس بے ہوشی کی دوا کا سہارا تھا۔ مگر آج وہ بالکل خالی تھی۔ آج اسے بچانے والا کون ہوگا؟ وہ سوچ گئی۔ کیا اس رات میرے پاپا اشرف خان نے تمہارا قرب حاصل کیا تھا؟ وہ یکدم پیچھے ہٹ کر اس سے مخاطب ہوا۔ اس لمحے لگا کہ وہ بالکل بھی نشے میں نہیں۔ اس کا لہجہ سپاٹ اور سنجیدہ تھا۔ میں بے ہوشی کی دوا اس لیے لے کر گئی تھی کہ اس کی دسترسی کو، خود کو اور اپنی عزت کو بچا سکوں۔ طوائفوں کی بھی عزت ہوتی ہے۔ وہ حیران ہوا۔ وہ تو ہوتی ہی بکنے کے لیے ہیں۔ میں طوائف نہیں ہوں میں طوائف۔ وہ چیخی۔ میرے پاپا کی آخری خواہش تمہارا قرب حاصل کرنا تھا، تمہیں رات بھر اپنی باہوں میں سمیٹ کر تمہاری زلفوں کے بوسے لینا تھا، مگر افسوس کہ وہ ایک سازش کا شکار بن گئے۔ وہ پھر سے اس کی انتہائی قریب آیا۔ روشنی کی دھڑکنیں رکنے لگی۔ اور میں آج اپنے پاپا کی نامکمل خواہش کی تکمیل کروں گا، تمہارے باہوں میں رات گزار کر تمہیں فتح کر کے شاید میرے عظیم باپ کی روح کو قرار مل جائے۔ اگر تم واقعی طوائف نہیں ہو تو تمہیں یقین ہے کہ یہ سزا تمہارے لیے کافی ہوگی۔ اس نے روشنی کی گیلی زلفوں کو اپنی انگلی میں پرویا اور روشنی ساکت تھی۔ اسے سانس لینے میں دشواری ہو رہی تھی جب ایک ڈراؤنا خواب لگ رہا تھا۔ کیا واقعی آج موت کی رات ہے؟ اس کی عزت آبرو کی موت کی رات، جسے اس نے زندگی کے ہر موڑ پر عزت کے قاتلوں سے بچایا تھا۔ وہ سوچے گئی، دماغ جیسے سن ہو رہا تھا۔ آج واقعی موت کی رات تھی، یا یہ رات شہریار خان کی موت کی رات بننے والی تھی، یا پھر اس کی آبرو کی موت ہونا تھی۔ فیصلہ وقت نے کرنا تھا۔